رحمت کا لفظ بہت وسیع ہے۔ رحمت اس چیز کو کہتے ہیں جو فائدہ پہنچاتی، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں جو رحمان اور رحیم کا نام ہے یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے، نشانی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اللہ کی رحمت کا ذکر آیا۔ 2 دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا قرآن پاک کے حوالے سے، بڑی پیاری بات اس نے اجاگر کی کہ قرآن از اے کلاسک۔ Now we must understand the word classic۔ کلاسک کسے کہتے ہیں؟ بڑا کوئی اچھوتا اور بڑا زبردست کوئی شاہکار ہو، اور جس دور میں وہ لکھا گیا اس دور کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہر کلچر، ہر ثقافت، ہر دور کے اندر اس چیز کی اہمیت مضبوط ہو، اسے کلاسک کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، اب غور کریں، 10 سال کا بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا، اسے قرآن پاک سے کچھ ملتا ہے، اس کو قرآن پاک پڑھ کے مزہ آتا ہے، اس کے اندر ایسا ردم ہے، یا وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک چیز ملتی ہے۔ وہی بچہ جب 11 سال کا ہو کے پڑھے گا، اب اس کو وہی قرآن پاک سے اور چیز مل رہی ہے۔ وہ جب 13 سال کا ہو جائے گا، 15 سال کا ہو جائے گا، جیسے جیسے وہ میچور ہوتا چلا جائے گا، قرآن اس کو اس کے میچورٹی لیول کے مطابق نوازتا جائے گا۔ اور وہی بچہ اگر عالم دین بن جاتا ہے، وہی بچہ اگر بہت بڑا اسپیس سائنٹسٹ بن جاتا ہے، اب قرآن مجید کے اندر جو 10 سالہ بچے کی پرسیونس تھی، جو اس نے کیپچر کیا، وہ بڑا ہو کر اور زیادہ کچھ اس سے لے رہا ہوگا۔ مجھے بتائیں، یہ کمال کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ And on a single page of Quran you will find many different and diversified messages. Now there is a single leaf of Quran، ایک قرآن کا صفحہ ہے، قرآن مجید کے صفحے میں you will find different messages۔ اسی ایک صفحے میں بہت سے مختلف قسم کے پیغام، بہت سے مختلف قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ سپلیکیشن بھی ہے، دعا بھی ملے گی، بلیسنگ بھی ہے، رحمت کا تذکرہ بھی ملے گا، تھریٹ بھی ہے، وارننگ بھی ملے گی، کوئی اینیکڈوٹ ملے گی، چھوٹی سی کہانی ہوگی جو سچی ہوگی کسی قوم کے بارے میں۔ یعنی اگر ایک بندہ بالکل رینڈملی اٹھا کے قرآن مجید کوئی صفحہ نہیں دیکھتا، ویسے ہی کھول لیتا ہے، جو صفحہ وہ کھولے گا اس کو اس صفحے سے اپنے لیے پیغام مل جائے گا۔ اور چھوٹا ملے، بڑا ملے، ذاتی زندگی کے بارے میں ملے، اجتماعی زندگی کے بارے میں ملے، جنگی زندگی کے بارے میں ملے، سیاسی زندگی کے بارے میں ملے، بحثیت ایک شوہر کے ملے، he will get the message۔ This is a unique property of Quran، unmatchable۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے والا وہ عجائبات کو دیکھتا ہے، اور تاریخ انسانی کے اندر جو اہم ترین واقعات ہوئے ان کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو چونکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، ہم اردو سمجھتے، اردو بولتے، لکھتے اور پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو اردو میں بھی ساتھ ضرور پڑھیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ایک ہوتی ہے L1، ایک ہوتی ہے L2، لینگویج 1 جو کہ بغیر کسی کوشش کے ہم سیکھتے ہیں۔ آپ کی L1 زیادہ تر کی پنجابی ہوگی، پنجابی زبان بچپن سے بول رہے ہیں، سن رہے، اور پھر اردو ہے، اور L3 جا کے بنتی ہے انگریزی یا پھر عربی اگر آپ کو تھوڑی بہت وہ آتی ہے۔ L1 جو ہوتی ہے نا، یہ کیئر گیورز کی زبان ہوتی ہے۔ آپ کے اسکول کے استاد نے L1 بولی، آپ کی ماں نے L1 بولی، آپ کے باپ نے L1 بولی، اور عام طور پہ جو پہلی لینگویج ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اچھی ہمیں آتی ہے وہ ہم سن لیتے ہیں اور بول لیتے ہیں، اس سے لکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آگے مل جائیں گے، اردو سن بھی لیں گے، بول بھی لیں گے، اردو لکھنا ان کے لیے پرابلم ہوگا، پنجابی لکھنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن L2 جو ہوتی ہے، A for apple، B for bat، C for cat، یہ لکھ لیتا ہے انسان، لیکن بولنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انگریزی سارے لکھ لیتے ہوں گے، اسپیچ کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کا میں نے آپ کو اعجاز بتایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حوالے سے بہت زیادہ ذکر کیا اور ہمیں سمجھایا۔ قرآن پاک کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے شروع میں آتی ہے اور اللہ کی رحمت کی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام،
یہ بات یاد رکھے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی رحمت والی بات سے راضی ہوا کرتے تھے. یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے تو رحمت کے ساتھ ذکر کیا جائے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کو پکارا جائے. یہ بڑا اہم واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک صاحب تھے, وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست بڑے صادق تھے, بڑے اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ جب میرا وقت آخر آئے نا, اپنے پاس کھڑے ہو جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں آخری وقت میں کس حال میں دنیا سے جا رہا ہوں. دس از موسٹ امپورٹنٹ. آخری وقت میں کس حال میں دنیا سے جا رہا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے, لیکن جب ان کا آخری وقت آیا وہ گھبرا گئے, رونے لگے. کسی نے کہا حضرت آپ کی حالت ایسے کیوں ہو رہی ہے, کیا آپ کوئی گناہ گار ہیں, کوئی گناہ کیا آپ نے؟ کہا نہیں, پہاڑ کے برابر بھی گناہ میں لے کر جا رہا ہوں نا اگر, لیکن یہ یقین ہو جائے کہ میں توحید پر جا رہا ہوں, دنیا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مسئلہ اصل وہ ایمان پر خاتمے کا ہے. ایمان پر خاتمہ ہو جائے بس, گناہ اس کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو ان صاحب نے کہا کہ آپ نے عین میرے مرتے وقت میرے پاس کھڑے ہو جانا ہے اور مجھ میں نشانیاں دیکھنی ہے. یہ نشانی اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب میرا خاتمہ ایمان پر ہوا. میرے سارے سامان کو آپ نے بیچنا ہے, بادام اور شیرینی خریدنی ہے اور بچوں میں تقسیم کر دینی ہے, لوگوں کو تقسیم کرنی ہے, اور کہنا ہے کہ یہ بندہ قید سے آزاد پا کے چلا گیا, یہ بندہ قید سے آزاد پا کے چلا گیا. اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو لوگوں کو بتا دینا کہ میرے جنازے میں کیوں آ رہے ہیں, میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, میں مرنے کے بعد بھی ریاکاری کروں. اچھا, جو نشانی انہوں نے بتائی نا وہ ظاہر ہونے والی, وہ ہر ایک شخص میں نہیں ہوتی. بہرحال انہوں نے اپنے اندر بتائی. تو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ وہ نشانی ہم ذکر نہیں کریں گے, لیکن بعد میں وہ نشانی کا ذکر ہو گیا. تو جب ان کا آخری وقت آیا, وہ دوست پاس کھڑا تھا, وہ کہتا ہے میں نے واضح طور پہ دیکھا کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے, ساری نشانیاں واضح تھیں. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے, میں نے چپکے سے ان کی ملکیت جتنی بھی تھی تھوڑی بہت بیچی اور بیچ کر بادام اور شیرینی خریدی اور تقسیم کر دی. تو بعد میں پھر ایک اللہ کے نیک بندے نے بتایا کہ ان کی نشانی یہ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا خاتمہ ہونے لگے تو میری ہتھیلی پہ اپنی انگلی رکھ دینا, اگر تو میرے وہ انگلی دبا لی زور سے تو سمجھ لو میرا ایمان پر خاتمہ ہوا, اور اگر میرا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا تو سمجھ لینا میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. یہ نشانی ان کے ساتھ خاص تھی, کسی اور پہ آپ آزما نہیں سکتے. تو بہرحال محترم سامعین کرام, اللہ کی رحمت کا ذکر کیا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت خوشی ہوتی. امام غزالی فرماتے ہیں ایک سادہ سا بدو آیا, سادہ سا آدمی تھا. یہ سادہ لوگ بڑے اہم ہوتے ہیں, کبھی کبھار ایسی بات کر جاتے ہیں کہ انسان ہل جاتا ہے. ان لوگوں کو الفاظ کے حجم کا, الفاظ کے وزن کا نہیں پتہ ہوتا. یہ کوئی بڑی زبردست سی بات کریں آپ امید نہیں کر سکتے, لیکن کوئی ہلکی سی بات بظاہر کر جاتے ہیں, اخلاص کی وجہ سے وہ بات بہت اوپر نکل جاتی. اور آپ اعتراض بھی کرتے ہیں لوگوں سے, یار میں نے اتنا اچھا کام کیا, اسے تعریف ہی نہیں کی, میں نے اتنا بہترین کام کر دیا, اسے تعریف ہی نہیں کی. اس کو تعریف کرنا آتا ہی نہیں ہے, اس کے اندر کلام کی ایسی طاقت ہی نہیں ہے بیچارے کے اندر, نہ اس کا مزاج ہے. آپ کیوں اس کے اوپر چڑھ چڑھیں گے جناب تم نے میری تعریف کیوں نہیں کی؟ اس کو آتا ہی نہیں بیچارے کو تعریف کرنا. وہ موترف ہے آپ کا, وہ دل سے آپ کو مانتا ہے بھائی, آپ کی کوالٹیز کو, آپ کی خوبیوں کو سراہتا بھی ہے, لیکن اس کے اندر قوت گفتار نہیں ہے. ہر بندہ الگ گفٹ لے کے پیدا ہوا ہے, کوئی بولتا اچھا ہے, کوئی بڑا چپ رہتا ہے لیکن لکھتا بہت اچھا ہے. کسی کی ذات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس پہ کچھ نہیں ہے, لیکن اس کو کوئی مسئلہ دے دے بڑے بہترین انداز سے حل کر لیتا ہے. تو یہی تو ایک ہنر مند کا تعلق ہے نا, کہ وہ بہترین چیز کو نکال کے اس کو سسٹم کے لیے استعمال کرے. تو یہ جو بھولے بالے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جنت اور دوزخ کے اندر نا مناظرہ ہوا تھا, تو جنت نے کہا تھا کہ مجھ میں ضعیف کمزور لوگ داخل ہوں گے, جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ مجھ میں داخل ہوں گے. وہ بھولے بھالے لوگ جنہیں دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے وہ میرے میں داخل ہوں گے.
تو یہ بولے والے لوگ جن کو آج ہم گھاس نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں, بڑے چٹکے سے سائڈ سے انہوں نے جنت میں داخل ہو جانا, ان پہ توجہ دیا کرے. کسی نے کہا نا کہ الفاظ, غور سے سننا, الفاظ وہ تلفظ سے نہیں بنتے بلکہ الفاظ تاثیر سے بنتے ہیں. تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے لیکن اس لفظ کے اندر تاثیر کیا ہے یہ دیکھو, اخلاص کتنا ہے. جیسے رشتے وہ احساس سے بنتے ہیں, احساس ہو تو غیر بھی اپنا بن جاتا ہے, اور احساس نہ ہو تو اپنا رشتہ بھی نبھایا نہیں جا رہا ہوتا, گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے. تو بدھو تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اچانک آ کر اس نے سلام کر دیا. یا میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں, یہ جو لوگ عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں تو لفاظی کو بیچ میں لے کر آتے ہیں, بڑی بات کرتے ہیں. ایک جرمن فلاسفر تھا, اس کی اسٹیٹمنٹ میں نے کل پڑھی, کہتا ہے تھنک لائک اے وائز مین بٹ کمیونیکیٹ ان دا لینگویج آف پیپل. جب سوچ رہے ہو ذہین ترین دماغ کے ساتھ سوچو, لیکن جب بات کرنے لگے ہو تو لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. FCPS پارٹ 2 میڈیکل سائنس کا سب سے مشکل ترین امتحان ہے, بلکہ میرا جو انالیسز ایجوکیشن سیکٹر کا پاکستان میں, یا تو CA ایک مشکل امتحان ہے یا یہ میڈیکل کے اندر FCPS پارٹ 2, یہ ایک ریڈ لائن ہے. جب ڈاکٹر یہ امتحان پاس کر لیتا ہے تو وہ بڑا کنسلٹنٹ بن جاتا ہے, راہیں کھل جاتی ہیں, ڈگری آ جاتی ہے, اور اب وہ بڑے اچھے انداز سے فلائی کرتا ہے. یہ امتحان آسان نہیں ہے. اس امتحان کے اندر ایک زندہ مریض کو ہسپتال سے لایا جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے, اور پیچھے 3 بڑے پروفیسر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح علاج کرتا ہے اس کا. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب علاج کریں اس کا. ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے ہیں, ہسٹری لیتے ہیں سارا, اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کو مینج کرتا ہے. اور اس میں جو مجھے بتایا ایگزامینرز نے, سب سے بڑی بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس بابے سے یا اس مائی سے جو قصور سے آگے الہ آباد کے پنڈ سے آئی ہے, انگریزی جھاڑ رہے ہیں کہ اس کی زبان میں بات کر رہے ہیں. مائی کو انگریزی نہیں پتا, مائی اپنی تکلیف اپنی مادری زبان میں ہی بتا سکتی ہے. مجھے پھارا آ رہا ہے, سینہ گھٹ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا, مجھے ہی بات کر سکتی ہے نا. اگر ڈاکٹر صاحب اس پہ اپنی انگریزی ٹھوسیں گے, مائی تو مر جائے گی, وہ تو پہلے ڈاکٹر سے بڑی متاثر اور مروب ہوئی ہے. لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں. کسی نے مجھ سے پوچھا بتائیے سب سے اچھا گفتگو کا طریقہ کیا ہے, واٹ از دا بیسٹ کمیونیکیشن اسکل. میں نے کہا صرف یہ کہ تم اگلے سے یوں کلام کرو کہ جو تم اس سے بات کروانا چاہتے ہو نا وہ سمجھ آ جائے اسے, بس. یاد رکھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک کوالٹی دیکھو. دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. سب سے زیادہ اللہ سے محبت وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اگر آپ کمال محبت اور اللہ کی معرفت کی بات کرتے ہیں تو اس معرفت کے کمال پر اگر کوئی فائز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور یہ جو علم ہے اس کی حقیقت کو اگر کوئی اصل سمجھتا ہے تو حضور پاک سمجھتے ہیں. عقل, عرفان, فہم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حضور کو دیا گیا ہے. اور کمال کیا تھا, حضور ایک عربی سے گفتگو فرماتے اس کے مزاج کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے. اب دیکھ رہے ایک سوال ہے, سب سے افضل عمل کون سا ہے, جائے سرچ کریں گوگل پر. اب سب سے افضل عمل بظاہر تو ایک ہونا چاہیے, لیکن کئی جگہوں پہ حضور نے کئی مختلف اعمال کو سب سے افضل عمل قرار دیا. کیوں؟ جس نے سوال کیا تھا اس کے مزاج کے مطابق اس پہ جواب دے رہے تھے کہ وہ مایوس نہ جائے. عربی سے گفتگو کی اس کے مزاج کے مطابق, عورت سے گفتگو کی اس کے مزاج کے مطابق, حضور نے بچے سے گفتگو کی اس کے مزاج کے مطابق. حضور ہمیشہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ حضور کی ہیبت ان کے دلوں میں اتنی عظیم ہو جائے کہ وہ سوال کرنے سے ڈرنے لگے اور حضور کی قدر و اہمیت کچھ ان کے دلوں میں کم ہو جائے. نہیں, قائم رکھا اس کو. آتے تو نبی پاک کی زیارت کرتے, آگے جو بات ہوتی بے دھڑک کہہ دیا کرتے تھے. ابھی بھی یہ جو واقعہ ہے
کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بدو آیا, عام سا آدمی تھا, شہری تھا, آ کے اس نے ایک دم چادر رکھی, ایک دم سلام کیا اور کہا یہ بتائیے قیامت میں حساب کون لے گا. اب سوچئے کتنی بڑی بارگاہ ہے اور ایک سادہ سا آدمی آ کے ایک دم یہ بات کہہ دے, مجھے بتائیے قیامت کے دن حساب کون لے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے, اس مسکراہٹ پہ ہماری جان قربان. کیسی موجیں تھی صحابہ کی, ویسے حضور کو مسکراتے دیکھتے تھے, حضور کو چہل قدمی کرتے دیکھتے تھے. اب سوچیے جب نبی پاک تشریف لا رہے ہوتے ہوں گے, وہ انسان جب چہل قدمی کرتا ہے, چلتا ہے, اس کے تھوڑے تھوڑے ہاتھ ہلتے ہیں, کبھی آنکھیں جھکتی ہیں, کبھی اٹھتی ہیں, اور یہ سارے مناظر وہ حضور کے دیکھا کرتے تھے. کتنی بڑی شان. تبھی کہتے ہیں کہ اس محفل میں نہ بیٹھو جس محفل کے اندر تمہیں صحابہ پہ تنقید یا صحابہ کی گستاخی نظر آئے. بہت بڑی ہستی آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا قیامت کے دن اللہ نے حساب لینا. بڑا سمپل سا آنسر ہے یہ. وہ عرابی اٹھے, انہوں نے پٹکا اپنا یہاں پہ رکھا, کہا پھر تو خیر ہی ہے, کہہ کے خوش ہو کے جانے لگے. پوچھا کیا ہوا ہے, کیا ہو گیا تجھے؟ کہا جب اللہ نے حساب لینا پھر تو کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب کریم غالب آتا ہے نا تو وہ معاف کر دیا کرتا ہے. جب کریم جو کرم کرنے والا ہے وہ غالب آ جائے تو وہ پھر معاف کر دیا کرتا ہے. اسی طرح سے نا کہ حضرت اگر قیامت کے دن آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے, کہا نا بھائی نا, میرا رب وہ ماں باپ سے کئی گنا زیادہ پیار کرنے والا, اب میرا رب بھی حساب میرا لے. تو بات کرم کی ہے. قیامت کا دن ہوگا, ذرا سوچئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنے رحمت کی چادر ڈالے گا. اب وہ رحمت کی چادر کیسے ڈالے گا وہ تو اسی دن پتہ چلے گا, لیکن ایسے چادر ڈالے گا کہ ہم اس چادر کے نیچے چھپ سے جائیں گے, اور جب اب چھپ گئے کسی کو نظر نہیں آ رہے, اب وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا. ہاں بتا یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں؟ اے اللہ غلطی ہو گئی, معاف کرتے. یہ خطا کی تھی نا کہ ہماری تعالیٰ معاف کر دے, انسان ہو تیرا بندہ ہوں معاف کر دے. 3-4 دفعہ بات ہوگی پھر فرمائے گا جا تجھے معاف کرتی ہے. مطلب دیکھتے ہوئے رہ جائے گا. ایسی رحمت کی چادر پھیلے گی اور ایسی رحمت کی بات ہوگی. نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی مغفرت فرمائے گا کسی کے دل پہ بھی اس کا خیال نہیں گزرا, حتیٰ کہ ابلیس شیطان بھی اپنی چادر پھیلا دے گا. وہ نظارہ دیکھے گا نا, جب سٹائل دیکھے گا رحمت کا, پھیلا دے گا چادر کہ شاید مجھے بھی کوئی حصہ مل جائے. آج ایسی رحمت ہوگی, کیونکہ رب تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہے, ایک حصہ صرف اس نے دنیا پہ نازل کیا. یہ ماں اور بچے کی محبت, باپ اور بیٹے کا پیار, یہ آپس میں تمہارے تعلقات صرف اس ایک محبت کی وجہ سے ہے. اور قیامت کے دن وہ اس ایک محبت کو 99 میں ملا دے گا اور ایک مخلوق میں اس کو پھیلا دے گا, مخلوق میں پھیلا دے گا. اور ایک جو رحمت ہے وہ زمین و آسمانوں سے بھی بڑھ کر ہے. فرمایا بس اتنی زیادہ رحمت میں بھی کوئی ہلاک ہونے والا ہی ہلاک ہوگا. اللہ سے اس کی رحمت مانگا کرو, اللہ سے اس کی رحمت مانگا کرو. اللہ اکبر. ایک بزرگ آدمی تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی اور مجتہد تھے, بہت ان کا مقام تھا. ان کا وصال ہو گیا تو رب تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور کہا بڈھے تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا, تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا. وہ اتنا ڈر گئے اللہ کے جلال سے کہ چپ ہو گئے. پھر اچانک ایک دم عرض کرنے لگے یا اللہ تیرے بارے میں مجھے یوں نہیں بتایا گیا تھا. رب فرماتے ہیں پھر میرے بارے میں تجھے کیا بتایا گیا تھا؟ کہا عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے معمر رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا, انہوں نے امام زہری سے سنا, اور انہوں نے انس بن مالک سے, اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کروں گا. اب جو چاہے مجھ میں وہ گمان کرے, تو مالک میں نے تو گمان کیا تھا تو مجھے معاف کر دے گا, میں نے تو ساری زندگی یہ گمان کیا کہ تو مجھے معاف کر دے گا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. رب فرمائے گا تو نے جو گمان کیا تو صرف عبد الرزاق, معمر, انس بن مالک سارے ٹھیک کہتے ہیں. اور اب تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ردا خلط پہنا دی اور انہیں جنت کی طرف روانہ کر دیا. اللہ سے اس کی رحمت مانگو, ایک امیج بناؤ, اب یہ امیج بناؤ کہ بہت بڑی رحیم و کریم ہستی ہے رب تعالیٰ.
دعا مانگتے ہوئے دھیان کیا کرے کیا دعا مانگ رہے ہیں. قیامت کے دن دو بندے آئیں گے, دونوں کی عبادت بالکل سیم ہوگی, 100% سیم ہوگی. ایک بندے کو اللہ بہت اونچے درجات دے دے گا, دوسرے کو جنت عطا فرمائے گا. تو جس بندے کو جنت ملی وہ درجات نہیں ملے, وہ اس طرح کا مالک عبادت تو ایک جیسی تھی, ٹوٹل سیم تھا, تو اس کو تیرے درجات مل گئے, مجھے درجات کیوں نہیں ملے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا یہ جب دعا مانگتا تھا نا تو دعا یہ کیا کرتا تھا, اے اللہ مجھے اعلیٰ درجات عطا فرما. اور تو جب دعا مانگتا تھا نا تو تو دعا مانگتا تھا, اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے. تو جو دوزخ سے بچا لیا گیا اس کو درجات دے دیے گئے. تو تھوڑا سا اپنے ورڈز کو مینیج کیا کرے اور کوئی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. یاد رکھیں اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے, بہانے بنا جائے, ایسے بہانے کریٹ کر جائیں کہ اللہ کی رحمت اس بہانے کے صدقے آپ پر ہو جائے. بہت بڑے محدث تھے, کتابیں بھی لکھتے, دین کا بہت کام کرتے. جب فوت ہو گئے تو یہ ساری کتابیں لکھنا, ساری حدیث, ساری وعظ, ساری تقریریں وہ اپنی جگہ الگ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تو جب لکھ رہا تھا تو ایک مکھی آ کر تیری قلم پر بیٹھ گئی, تیرے پین پر, اور اس مکھی نے وہ سیاہی چوسنا شروع کر دی. تو نے پین کو تھوڑا ہولڈ کر لیا کہ یہ اپنی کھانا لے لے اور یہ چوس لے, بس تیری وہ ادا پسند آئی ہے, اسی کے صدقے تجھے جنت دے رہے. حالانکہ اگر وہ مکھی کو اڑا دیتے تو لکھنی بھی حدیث ہی تھی, بہت اچھا کام کرنا تھا, لیکن وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, اس سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو قیامت کا دن ہوگا, بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا, وہ اللہ کے بندوں پہ سختی بڑا کرتا تھا, ان کو رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا, سختی کرتا تھا, مایوسی کی باتیں کرتا تھا کہ تم رحمت نہیں پا سکو گے, رحمت نہیں پا سکو گے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا, آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کروں گا. کبھی بھی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے گا. یقین کیجئے 50 سال کے گناہ ہوتے ہیں بندے کے, 50 years of sins, ایک آنسو پہ اللہ معاف کر دیتا, صرف ایک آنسو کے اوپر. آنسو بہانے والے تو بنے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بندوں میں رہ کر ہی ہوتی ہیں. ہم ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ ہمیں کسی جنگل میں پیدائش ہوئی ہو تو اوپر پھلوں کا درخت لگا ہوا ہے, نیچے سے پانی کا جھرنا بہ رہا ہے, اوپر سے سیب کھایا, جھرنا پانی پیا اور مر گئے. ایسا نہیں ہوا. بہت سی نیکیاں جو بندوں کے درمیان رہ کر ہی ہونی ہے کہ نہیں بتائے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے پوچھا تو اکیلا ہو گیا ہے, کیا وجہ ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا مالک تیری وجہ سے اکیلا ہو گیا ہوں, میں چھوڑ دیا دنیا کو. کہا نہیں, میری محبت یہ ہے کہ تو میرے بندوں سے نرمی سے بات کر, ان پہ فضل کر, تب میں تجھے اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لوں گا. اور یہ سختی کی نگاہ نہ رکھ میرے بندوں پہ, ورنہ تو اجر سے مایوس کر دیا جائے گا. کسی کو مسکرا کے دیکھنا, کسی سے اچھی بات کرنا, یہ سارا اس میں شامل ہو جاتا ہے. اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کو ایک ایسا ایسپیکٹ بتاتا ہوں. یہ جو اندر کی دنیا نا ہماری بڑی قیمتی ہے, اور یہ اندر کی دنیا پہ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. ابھی عید آئے گی, کوئی بندہ بڑا سا جانور لے کر آئے گا, مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہنے کا کہ بھئی اس سے جو جانور خریدا یہ ریاکاری کے لیے لیا ہے, یا جو نمازیں پڑھ رہا ہے رات کو اٹھ کے وہ ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا, نہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یاد رکھنا یہ اندر کی دنیا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے سپرویژن میں ہے. تھاٹس اینڈ ڈریمز دے آر ویری امپورٹنٹ. وہ اللہ جو دلوں کے بھیج جانتا ہے, وہ اللہ جو شارک سے زیادہ قریب ہے, وہ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے. یہ نیتوں کو, تمہارے خوابوں کو, یہ سوچیں, یہ ڈریم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم سوچنا بند نہیں کرتے, کھا رہے سوچ رہے, چل رہے سوچ رہے, گفتگو کر رہے سوچ رہے. سوچنا کبھی بند نہیں ہو سکتا. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر سوچ اور خواب نہیں ہوگا تو شروع کیسے کرو گے, اور شروع اگر کر لیا اب کام نہیں کرو گے تو ختم کیسے کرو گے. انعام اور پرائز اور ریوارڈ وہ کوئی تمہارا دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں دے گا, تمہیں جانا پڑے گا, محنت کر کے ریوارڈ لانا پڑے گا. جب صبح پھٹتے سوچیں آپ کو آنا شروع ہو جاتی, کمپارٹمنٹ ہوتی ہے سوچوں کی, سارا دن سوچتے رہتے. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹائم مینجمنٹ کا بہت ایوریتنگ اصول بتا رہا ہوں آپ کو. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا ٹائم مینجمنٹ کے پیچھے ہے. ہر کام جو آپ کی زندگی میں ہے اس کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے
کہ آپ کے مقاصد اچھے سے حل ہو جائے. یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. ہاؤ مچ ٹائم یو شوڈ ایلوکیٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی. صبح اٹھ کے آپ کی انرجی فل ہوتی ہے, آپ نے نیند لے لی ہوتی ہے, ناشتہ کیا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, صبح اٹھ کے دن کو پلان کرنا شروع کرتے ہیں. اب میں ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا. نہیں, یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ. یہ اہم ترین وقت ہے, اس میں عمل کرنا تھا. ایک رات پہلے طے کیا کریں میں نے اگلے دن کیا کرنا ہے, ایک رات پہلے, تاکہ صبح اٹھتے ساتھ ہی کام کرنا شروع کر دیں. اور ایک رات پہلے یہ بھی طے کر لیا کریں میں نے اگلا دن کس کام کو کتنا وقت دینا ہے, عبادت کو کتنا وقت دینا ہے, فیملی کو کتنا وقت دینا ہے, پڑھائی کو, آفس کو کتنا وقت دینا ہے, سب سے بڑھ کر اپنی جو انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہے اس کو کتنا وقت دینا ہے. اور رات کو ریویو ضرور کیا کریں آج کے دن کے بارے میں, کیا کیا, کیا نہیں کیا, کیا کھویا, کیا پایا, کس سے ملا, کس سے نہیں ملا, آج میری ذات میں کتنی بہتری آئی, اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, سستی تھی یا وسائل کی کمی تھی, پیسہ نہیں تھا, وقت نہیں تھا, اب میں کل کیا کروں گا. You have to revise these things. تو یاد رکھیے, یہ اس دنیا میں سب سے اہم ترین مشین جو ہے نا, سب سے اہم ترین مشین وہ یہ گھڑی ہے. اور اس دنیا میں سب سے اہم ترین وارننگ وہ یہ ٹک ٹک ہے گھڑی کی. اس کو عام آواز نہ سمجھے, یہ جو ہے ٹک ٹک, یہ کلہاڑی کے وار ہیں جو آپ کی زندگی کے درخت میں لگ رہے ہیں. کون سی ٹک آخری ہوگی, یہ تو آخری ہوگی, گر جائیں گے ایک دم سے. اس کی قدر کرنا سیکھیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے, آپ توجہ دیتے ہیں, جس چیز پہ آپ توجہ دیں وہ پھلتی پھولتی ہے. ایک سوئی کی نوک کے برابر آپ کے ذہن میں سوچ آئی تھی, آپ نے اس کو پالنا شروع کیا, اس کے اوپر توجہ دینی شروع کی, وہ بڑھتی گئی, پورے دماغ پہ چھا گئی, پورے وجود پہ چھا گئی. آپ کی آنکھوں میں مردنی آ رہی ہے, آپ کے کندھے جھلک رہے ہیں, آپ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے, آپ بالکل گر کے بیٹھ گئے. یہ اوور تھنکنگ ہے, اس کو اتنا سوچنا ہی نہیں تھا. یہ جو ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں نا, ماضی کو نہ دیکھو مستقبل کو دیکھو. گاڑی کی ونڈ سکرین بڑی ہوتی ہے, بیک مرر چھوٹا ہوتا ہے. کیوں, بیک مرر کو تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے, آگے زیادہ دیکھنا ہوتا ہے. ماضی کو دیکھے بغیر آپ رہ نہیں سکتے, ذہن میں یادداشت موجود ہے, اور جو ماضی میں فیلئر ہوئے ان سے سیکھنا بھی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ماضی کو دیکھتے ہیں بری بات دیکھتے ہیں, اچھی بات نہیں دیکھتے. تو انسان کو دن میں تقریباً 6000 سوچیں آتی ہیں. ایک ریسرچ ہے پوری میرے پاس, یہ تقریباً 40,000 بندوں پر کی گئی, اور اس میں کچھ لوگ جو آرام کر رہے تھے اور کچھ ٹی وی دیکھ رہے تھے, ان پہ ریسرچ ہوئی. 6,000 سے 7,000 سوچیں آتی. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا آپ کی ڈیپ لرننگ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ واقعہ سن کے بیان ختم کرتے ہیں کہ اندر کی دنیا کتنی امپورٹنٹ ہے, آپ کے اندر کی سوچیں. ایک بندہ تھا 40 سال ڈاکے ڈالتا رہا, ڈاکو تھا بڑا. اس نے دیکھا سامنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے حواری ہیں, ان کے ساتھ جو ساتھی ہوا کرتے تھے. اس نے دیکھ کر سوچا, یار 40 سال سے ڈاکو ہوں میں, اگر میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. یہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ نیک لوگ ہیں. وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور وہ قافلے میں شامل ہونے لگا. اب جب وہ ایک حواری جو عابد تھے, بہت بڑے عبادت گزار تھے, ان کے ساتھ آنے لگا نا, تو اس کے دل میں خیال آیا, یار میں ان کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوں, میں گناہ گار آدمی ہوں, یہ بڑے نیک آدمی ہیں, میں ان کے ساتھ کیسے چلوں گا. یہ اس نے سوچا. اب جو عابد تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ میرے ساتھ آ رہا ہے, یہ کون میرے ساتھ آ رہا ہے, انہوں نے ذرا سپیڈ تیز کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے برابر آ گئے. یہ میرے ساتھ کیوں آ رہا ہے. اب وہ پیچھے اکیلا رہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آ گئی, ان دونوں سے کہہ دے تمہارا پچھلا کھاتا کلیئر ہے, سارے اعمال ختم ہوئے پچھلے, نئے سرے سے شروع کریں. آج زیرو. تمہارا زیرو کیوں ہوا, اس لیے کہ تم نے خود پسندی کی, اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اور تمہارا زیرو کیوں ہوا, تم نے اپنے آپ کو ذلیل سمجھا, نفس کو گرایا.